کھلایا. مناج بھائی جو آپ سولوشن دے رہے ہیں نا, یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ دس از 100% ٹرو اینڈ 100% ورکنگ بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسائل شروع ہوں اور آپ کو لگے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور میں بیلنس نہیں کر پا رہا ہوں, تو بہتری ہوتی ہے اسی میں کہ آپ الگ ہو جائیں, تاکہ یہ سائڈ بھی خوش رہے اور یہ سائڈ بھی خوش رہے. لیکن ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں, وہ تو obviously جیسے طلاق ہے ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن ٹھیک ہے اللہ میاں نے کہا, لیکن وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے, میں بالکل ہی نہیں بن رہا, تو فور جیسے کہتے ہیں نا فار اے گریٹر گڈ آپ کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں. دیکھیں پیرنٹس کا ہونا, بہت گرینڈ پیرنٹس بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. 3 مہینے کی مسفرہ تھی بڑی والی بیٹی میرے, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, بیمار تھی, تو وہ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے, تو میں نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی بخار ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا, انہوں نے ڈاکٹر اعجاز نام تھا کراچی میں ماشاءاللہ, کہہ رہے آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. نانا نانی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے نہیں آپ اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہہ رہے وہ جو کہیں, جو ٹوٹکا دیں, آنکھ بند کر کے عمل کر لیجیے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ. میں نے کہا کس قسم کا ڈاکٹر ہے یہ؟ پھر ہم نے یہ عمل کیا. آپ اعتقاد کریں, اس سے اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو شفٹ کریں پیرنٹنگ کے اوپر, آج کل کیا ہو رہا ہے. اچھا میں نا ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ ہسبینڈس کو نا کچھ اسٹینڈرڈس کی طرف ایم کرنا چاہیے, کچھ بینچ مارکس ہونے چاہیے کہ جس طرح وہ کوشش کرے. نمبر 1 مطلب آئی ووڈ آسک 2 questions فرام ہسبینڈس, ٹھیک ہے. نمبر 1 از کیا آپ کے سب سے بہترین دوستوں میں سے کون ہے, پہلے 3 کا نام لیں. اگر ان تینوں میں وائف کا نام آپ کا آتا ہے تو الحمدللہ یہ کریڈٹ وائف کو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نام نہیں آتا پہلے 3 دوستوں میں سے تو غلطی ہسبینڈ کی آپ کی ہے. میں تو 3 کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں فرسٹ پہ آنا چاہیے, فرسٹ پہ آنا چاہیے آئیڈیلی. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا, میرے جتنے سوشل میڈیا کے پاسورڈز ہیں, میرے جتنے بینک آن لائن, وہ تو انہوں نے لیے ہوئے نا آپ سے. یار ایسی باتیں دیکھیں نا, لائیو ہو رہا ہے نا, ایسی باتیں ہوتی ہیں, سمجھا کریں نا, وہ میں نے خود دیے, میں محبت میں دیے, سمجھا کریں. میری سیلری سلپ, میرا مذاق اڑاتے تھے میرے دوست پچھلی کمپنی پہ کہ ایک سیلری سلپ جو ہے نا منہاج بھائی کو جاتی ہے اور ایک جو بھابھی کے ای میل ایڈریس پہ جاتی ہے, کیونکہ میں فون پہ بتا آئیڈیلی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, لیکن کم از کم اگر 3 میں ہے. اور دیکھیں بار بار میں کہوں گا کریڈٹ جو دیکھیں جو خاتون آ رہی ہے نا, وہ آپ ہی کے رحم و کرم پہ آ رہی ہے. آپ جیسے رکھیں گے نا وہ ویسی رہے گی. میری امی بڑی اچھی بات کہتی ہیں کہ نہ بہو بری ہوتی ہے نہ داماد برا ہوتا ہے, بیٹا اور بیٹی اس کو برا اچھا بناتے ہیں. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی عزت اپنے میکے میں کروائیں گی تو ہی عزت ہوگی, اور میں اگر اپنے میکے میں کرواؤں گا اس کی تو ہی عزت ہوگی. یہ مطلب میں کہتا ہوں یار دس از امیزنگ تھنگ نا. اور دوسرا کوشچن میں جو تھا نا وہ میں کرتا ہوں کہ اگر مطلب ہسبینڈ سے کہ کائنات کے سب سے خوبصورت مطلب یا عورتوں میں سے سب سے خوبصورت عورت آپ کو کون لگتی ہیں, اگر پہلے 3 عورتوں میں سے, یعنی ماں بھی آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی, بہن بھی, اگر پہلے 3 عورتوں میں بیوی کا نام آتا ہے تو الحمدللہ یہ بھی ایک اچھے ہسبینڈ ہونے کی نشانی ہے. اگر نہیں آتا تو غلطی آپ کی ہے. اچھا, اور عورتوں سے سوال کہ اس دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتی ہیں؟ ایسے ٹرسٹ والا معاملہ یہ بوتھ ویز ہے. اگر آپ ٹرسٹ کریں گے نا تو ہی ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور جب آپ نے 3 عورتوں والی بات کی نا, یہ تھوڑا سا نا یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن بنتا نہیں. ماں کی ویلیو سم تھنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں نا, دیکھیں اب جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں, جو وائفز ہیں ان کو میرے لیے ٹپ یہ ہے کہ جو مدر ان لا ہے نا اس کو ساسی سمجھیں, ماں نہیں سمجھیں. ہاں یہ بڑی غلطی ہے. جو نند ہے نا اس کو نند ہی سمجھیں, بہن نہ سمجھیں. اور جو مدر جو ساسیں ہیں وہ اس کو بہو ہی سمجھیں. جب ہوتا کیا ہے, جب آپ وہ جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, کانفلکٹ وہاں کھڑا ہوتا ہے. مقام ملتا نہیں, ایکسپیکٹیشن ویسے ہی سیٹ ہو جاتی ہے, مل نہیں سکتا, نیچرلی امپاسبل ہے. لیکن جس ہسبینڈ کے پہلی نمبر پہ والدہ ہیں, دوسری پہ بہن ہے, تیسری پہ بیٹی ہے, اس کی وائف لسٹ میں آ رہی, that is what I'm saying کہ you are doing a big mistake. یہ لسٹ ہی غلط ہے. میں آپ سے مطلب سوری, میں کیا, یہ لسٹ غلط ہے. وائف از, دیکھیں یہ لسٹنگ میں نہیں آتی. ماں کو آپ کیسے لسٹ میں لائیں 1 2 3 4 کریں گے بہن کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وائف should be in the top 3 people. میرے خیال سے کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, ہر بندے کی اپنی جگہ ہے. یہ جگہ ہے بیسیکلی, یہاں پہ وہ ہے بیسکلی کہ آپ کی وائف کی آپ نے کیا آرڈر آف ریلیشن شپ کو سمجھا یا نہیں سمجھا. بات یہ ہے کیا آپ نے کسی کی امپورٹنس کو اپنے دل میں اس کو اہمیت دی ہے یا نہیں دی. ایگزیکٹلی. لوگ, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 80 to 90% مرد فرسٹ 3 میں ان کی بیوی آتی نہیں ہے.
یار اگر ہم اس اس لیے- کو سمپلیفائی کریں تو ہاں، تو اسلام نے بڑا سمپل سولوشن دیا ہے، ہر بندے کے حقوق، بالکل ٹھیک ہے، ان حقوق کو اگر پڑھ لیا جائے اور بالکل. کوشش کریں اس کی پاسداری کریں تو ہر بیلنس آؤٹ خود بخود ہم ہو جائے. فرض Exactly. ہم اگلے کو فرض یاد دلاتے رہتے ہیں، ہاں بالکل اس کے حقوق جو ہے نا بالکل. وہ ہم بھول جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن ایک چیز جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، میرا پرسنل یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑی اسٹرگل سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیجیس کانٹیکسٹ وہ ہے عورت کا پردہ. ٹھیک ہے، اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور بھی لوگ ہیں، دیور بھی ہے جس کو حدیث میں موت کہا گیا. بالکل کیا باہر کے بندوں کو اور بات ہے، دیور کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا گیا، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو موت ہے. تو وہ عورت بیچاری، میں تو سمجھتا ہوں وہ اسٹرگل کرتی ہے کہ وہ گھر میں بھی پردے میں رہتی ہے، کوئی اس کی انڈیپینڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر جاتی ہے تب بھی پردہ. دیکھیں یہ جو آپ بات کریں نا یہ کیس ٹو کیس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے فار ایگزامپل تو ٹھیک ہے آپ گھر الگ لے لیں. اب گھر میں ساس بہو کے پردے زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ نہیں مینج کر، جو آپ نے پوری 100% ایفرٹ ڈال دی اور پھر بھی نہیں مینج ہو پا رہا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنرلائزڈ ہے، میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ یہ پرابلمس ہیں. سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آپ اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ڈز یور مدر ویلیو یو مور اور یور فادر مور، ان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ دوبارہ بتائیں کوسچن جس میں نہیں آیا. بچوں سے اگر آپ سوال پوچھتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہو؟ اپنے بچوں سے. ہاں نہیں پوچھتے ہیں کہ کس کے بیٹے ہو، ماما کا یا بابا کا؟ یہ ہم پوچھ رہے ہیں ماں کے بارے میں کہ آپ کی ماما آپ کو زیادہ ویلیو کرتی ہیں یا آپ کے بابا کو زیادہ ویلیو کرتی ہیں؟ نہ جواب بابا کا آنا چاہیے. ایگزیکٹلی جواب بابا کا آنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ بابا جو ہے وہ سب سے پہلے ہیں. آپ ٹیسٹ کرتے ہیں مناج بھائی کو؟ نہیں میں بالکل میں یہ بات نکلوانا چاہتا تھا کہ بیسیکلی بابا سب سے پہلے آتے ہیں. بالکل. جو بچے کہتے ہیں کہ نہیں ماما تو ہمیں ویلیو کرتی ہیں زیادہ، مطلب پھر آپ کا اور بابا کا ریلیشن اچھا نہیں ہے. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. اٹس آل اباؤٹ اور یہ بچے ویک پیدا کریں گے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا اٹس آل اباؤٹ جیسچر. بالکل میں آپ کو چھوٹی ایگزامپل دوں. بالکل میں اکثر جو ہے نا یہ میں نے سیکھا، میں ایک وہ تھا کہ اکثر میں کوشش یہ کرتا تھا کہ نا بائی ایکسپینسو گفٹ فار مائی وائف نا، اس چکر میں لیٹ ہو جاتا آگے پیچھے، میں نے کہا ہر چیز رہ جاتی ہے. تو میں نے ایک دم بیگم سے کہا میں آپ کے لیے کچھ کبھی لینا چاہتا ہوں لیکن میں رہ جاتا ہوں. تو میری بیگم نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے آج اٹس آل اباؤٹ دا جیسچر، کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لے کر آئے یار. تو میں کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے نا، مطلب اب تھوڑی سی آن لائن بات چلی جائے گی کہ یہ پینسل رکھی ہے نا، کوئی بات اچھی لگی تو میں نے کہا آپ کی بات اچھی تھی، یہ پینسل میری طرف سے. اینڈ شی ویلیوڈ دیٹ کیونکہ اٹس آل اباؤٹ جیسچر نا. میں جب باہر سے آتا ہوں، یہ ٹیشو پیپر آپ کا یہ ٹیشو اٹس آل اباؤٹ جیسچر، یہ میں رکھوں گا. جسچر پہ تو نہیں آپ رکھا دیتے ہر دفعہ؟ ہاں پھر یہی ہوا جب میں جسچر زیادہ ہو گیا نا تو بیگم نے کہا بس ٹھیک ہے اتنی ساری پینسل جمع ہو گئی. دیکھو بچوں کی اسٹیشنری لانی تھی تم نے، تم میرے چکر مجھے دینے کہ بچوں کی اسٹیشنری اکٹھی کر رہے ہیں. میں نے پھر کچھ عرصے سے نا گھر میں نا بوکے پھول لانے شروع کیے نا، ایک امی کے لیے اور ایک وائف کے لیے. مصطفیٰ نے یہ اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے، اب مصطفیٰ جب باہر سے آتا ہے تو میرے باہر لان ہے نا، تو وہ 4 پھول توڑتا ہے، ایک دادا کے لیے، ایک امی کے لیے اور اپنی دونوں بہنوں کے لیے. اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا وہ دیکھ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جیسا آپ کا ریلیشن شپ، میرے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بچوں کو نہیں پتا کہ ماما بابا لڑائی بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لڑتے نہیں ہیں، ایسا ہو ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی میں لڑائی. لیکن میرے بچوں کو نہیں پتا، ہم لڑتے الگ ہیں کہ بچوں کو پتا نہ چلے. ایسا نہیں ہوتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بچے بیٹھے نہیں لڑ رہے تو 90% تو اگلی دفعہ تو غصہ اتر ہی چکا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں، دوبارہ بات ہوتی نہیں. لیکن ہاں کوئی اگر سیریس ایشو تو پھر ہم الگ سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. جس طرح سے آپ رکھیں گے بچے آپ کے ویسے ہی رکھیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنی وائفس کی بات کر رہے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے جو ایکسٹینڈڈ ریلیٹیوز ہیں یا ان کے پیرنٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں اور چیزوں کو نارملائز کریں. الگ سے اپنے اوپر حاوی نہ کریں یار بیگم کے گھر جانا ایک مشکل کام ہے. نہیں، وہ بھی ا پارٹ آف یور لائف ہے. اس کو بلینڈ کریں جیسے آپ کی لائف بلینڈ ہوئی ہوئی ہے نا، اس کو بھی بلینڈ کریں. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، شادی سے پہلے جتنی تفریح فن کرنا ہے نا بیچلر لائف میں وہ آپ کر لیں. شادی کے بعد بیچلر لائف نہیں ہوتی. یہ جو ہر وقت کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے نا، تو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یار ہر چیز نہیں بولی جاتی نا. تو ہر وقت کا جو گھومنا پھرنا ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. انٹرٹینمنٹ چینج کریں، انٹرٹینمنٹ چینلز چینج کریں. اپنی وائف کے ساتھ گھومے پھریں لیکن بیگم کے ساتھ پھریں، بیگم کے ساتھ بھی پھریں، ان کو بھی لے کے پھریں، دوستوں کے ساتھ. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ہم نے کبھی لمبے ٹرپ پہ جانا ہو نا، ہم ایک دن پہلے بیگم کو گھما کے آ جاتے ہیں. سر آپ بیلنس کریں نا، ایگری آپ تھرو آؤٹ بیلنس کی بات کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے مہینے میں ایک دفعہ گھمایا 6 دفعہ چلے گئے. ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اچھا وہ ہسبینڈ وائف جن کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہوا ہے، جن کا بالکل ایک کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے، ایک کمیونیکیشن ببل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ بالکل آپس میں بات نہیں کر رہے،
میں ان کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکثر جو کمیونیکیشن ببل ہے وہ اس یا تو شیطان کے وسوسے سے آتا ہے یا آپ کے ریلیشن شپ کی ویکنس سے آتا ہے, ٹھیک ہے, یا تیسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کی بھی آ جاتا ہے. کوئی ایسی بات تھی جو کہ سینسٹیو نہیں تھی اور آپ نے اس کو سینسٹیو بنا کے اپنے پہ سوار کر لیا کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کر دیا, یا پھر سینسٹیو بات تھی اور اگلے نے اس کا خیال نہیں رکھا. اور سب سے بڑی غلطی ہسبینڈ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا 3 دن سے آپ ناراض ہیں, مجھے تو پتہ نہیں چلا, اچھا میں 3 دن سے ناراض ہوں, آپ سے بات نہیں کری, آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو یہ جو ببل کو کیسے وہ کریں اس میں آپ بھی بتائیں. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا, عورت وائفس کی سائیکی سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک پورا ایک دیکھیں آپ اس طرح سے سمجھیں, آپ کوشش کر سکتے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کر سکتے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, آپ کوشش کریں. اور کوشش میں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے, ایگزیکٹلی, وہ آپ کوشش صحیح طرح نہیں کر رہے, جب تک آپ اکیلے میں وائف کے ساتھ بات بیٹھ کے انیشیٹ نہیں کرے بات کو اور اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی غلطی کہ جو لوگوں کو انوالو کر لیتا ہے سب سے پہلے بیچ میں. میری ریکویسٹ ہے, یہ میرا اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ بالکل انوالو نہ کریں پہلے 3-4 مہینے جب کمیونیکیشن ببل ڈیولپ ہوا ہے. تو بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم تک رہنی چاہیے, بالکل ایسے ہونا چاہیے. خود ریزالو کریں, خود بات کریں اور ملٹیپل ٹرائز کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گڑگڑا کے, یا اللہ مجھے ہمارا ٹھیک کر دے, ریلیشن گیپ آیا ہوا ہے, اور بات کریں گے, دیکھیں ہم آپس میں بات نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے ریزالو کریں, اچھی باتیں کریں. جب بھی کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا, شیطان آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, میرے وائف میں ہمیشہ یہ رہا ہے الحمدللہ کہ اگر کوئی بات اوپر ہوتی ہے تو وی ٹاک, اور میری وائف اس میں پہل کرتی ہے. یہ سچی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں, ماشاءاللہ شی از ویری امیزنگ. کچھ تو 11 سال ہو جاتے ہیں کپلز, ان کا آپس میں بات نہیں کی ہوتی انہوں نے, اور وہ بیٹے باپ کو, والد صاحب کو یہ کہہ دو, والد صاحب کو وہ کہہ دو, اور سبحان اللہ اتنا لمبا پرولونگ نہیں ہونا چاہیے. ون شوڈ انیشیٹ, جیسے آپ بات کرتے ہیں, ٹو ٹاک. بات آپ, اچھا یہ صرف یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ ویسے بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کو کوئی بات بری لگی ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا ہے, تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آ کے پوچھوں تو ہاں بھائی آپ کو میری بات بری لگی ہے, یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اب میں آئی بلانگ ٹو کمیونیکیشن نا, ٹیلی کام انڈسٹری نا, تو مجھے معلوم ہے یہ ایسنس کتنا. اچھا میں نے خود دیکھا ہے کہ ہسبینڈز اور وائف واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یار یہ کون سی لڑائی ہے, یہ کون سی لڑائی ہے یار, سامنے تو میدان میں, اور سامنے واٹس ایپ پہ لڑے, جہادی بیٹھے ہوئے, سامنے بیٹھے ہوئے, بالکل چپ بیٹھے ہوئے, اب بات ہی نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی بات کرو نا, نہیں وہ بات نہیں ہو رہی, وہ واٹس ایپ پہ نا لمیٹڈ ایکسپریشنز نہیں ہے نا آپ کے, آپ ہو سکتا ہے ہنستے سے کچھ بات کہہ رہے ہو, جو کر رہے ہو, اگلے کو برا لگ جائے.